سرکار نے بتایا کون کام جہنم میں لے جانے والا ہے، کون کام جنت میں لے جانے والا ہے، کس کام پر عذاب ہوگا، کس پر ثواب ملے گا۔ اسی ضمن میں آقا نے اعلان کیا، اِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ۔ سرکار کا اعلان ہے، جن کا جشن آپ یہ منا رہے ہیں اور مہینے بھر مناتے ہیں، اور مہینے بھر کیا زندگی بھر مناتے ہیں، ان کا اعلان فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر کھینچنے والوں کو ہوگا۔ تصویر کھینچنے والوں کو سب سے سخت عذاب، یہ آقا کا ارشاد ہے جو اس مہینے میں تشریف لائے۔ اور ایک حدیث نہیں ہے، حضرت مفتی خورشید صاحب ہیں، دیگر علماء ہیں، ان سے سنیں، اعلیٰ حضرت نے تو پورا ایک رسالہ لکھا جس میں 40 حدیثیں جمع کی ہیں، کہ جس میں سرکار نے تصویر کھینچنے کے سخت عذابوں کا بیان فرمایا۔ اور انہی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بھی ہے، سرکار کی حدیثیں انہی کی روشنی میں حضور تاج الشریعہ نے فتویٰ دیا، تصویر کشی چاہے کیمرے سے ہو، چاہے موبائل سے ہو، چاہے ویڈیو گرافی ہو، فوٹوگرافی ہو، سب حرام۔ اور ہم تاج الشریعہ کے فتوے کو حق مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں کہ تاج الشریعہ نے کوئی فتویٰ اپنی طبیعت سے نہیں دیا، جو دیا وہ نبی کی شریعت سے دیا۔ تو اس لیے جلسوں میں جو فوٹوگرافی ہوتی ہے، کہنے سب رکتے تو ہے نہیں، لیکن ہم اس سے بالکل بیزار ہیں، اور سب حاضرین کو گواہ بنا کر، اللہ کو گواہ بنا کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس سے سخت بیزار، سخت متنفر ہیں۔ کل اس کے سلسلے میں جو عذاب دیا جائے اس میں ہم کو نہ گرفتار کیا جائے، اب باقی جو کرے وہ اپنا ذمہ دار خود ہے، ہم اس سے بالکل بیزار ہیں۔ تو یہ تھی ضروری بات۔ اب آپ لوگ سب مل کر ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اہل سنت و جماعت جب ربیع الاول کے مہینے میں یہ جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور خوشیاں بھی کیسی، جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آسمان پر ربیع الاول کا چاند نہیں نکلا، بلکہ سنیوں کے دلوں میں خوشیوں کا چاند نکل آیا ہے۔ ہر طرف خوشی، ہر طرف مسرت، محفلیں کی جا رہی ہیں، گلیاں سجائی جا رہی ہیں، گھروں کو سجایا جا رہا ہے۔ اور جب ربیع الاول کی 12ویں شب آتی ہے تو مت پوچھئے کیا عالم ہوتا ہے، ہر طرف اجالا، ہر طرف روشنی ہی روشنی۔ دیکھنے والوں کو کہنا پڑتا ہے کہ سال کی ہر رات اپنے دامن میں اندھیرے لے کر آتی ہے، لیکن ربیع الاول کی 12ویں رات اپنے دامن میں اندھیرے لے کر نہیں آتی، اجالوں کی بارات لے کر آتی۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ جب پہلے بھی میں سینتل بھی آیا، ٹانڈا بھی، تو سینتل کے لوگ بھی، ٹانڈے کے لوگ بھی جلسے میں سننے والے بھی نعرے لگاتے تھے۔ اب کافی گیپ سے آیا ہوں، کیا آپ لوگ نعرے لگانا بھول گئے؟ آپ میں سے کوئی لگائے نعرہ؟
بے شک سبحان رات کو جلسے ہوتے ہیں، دن میں جلوس نکلتے ہیں، جی اور فضائیں اللہ و رسول کے نام کے نعروں سے گونجنے لگا کرتی تھی۔ دنیا سوال کرتی ہے، اے سنیوں، ربیع الاول کی یہ خوشیاں، 12ویں ربیع الاول کے یہ جشن، یہ مسرتوں کی ہمہ ہمی اور یہ فرحتوں کا ہجوم، یہ خوشیوں کا اظہار، یہ تم کس کے حکم سے کرتے ہو؟ بے شک کس نے تمہیں حکم دیا؟ کہنے والے کا خیال یہ کہ یہ نام لیں گے اعلیٰ حضرت کا، مگر جب اس نے کہا کہ تم کس کے کہنے پر یہ خوشیاں مناتے ہو، کس نے حکم دیا، تو ہم نے کہا ہمیں ہمارے خدا نے حکم دیا۔ بے شک ذرا سب بولیے، سبحان اللہ خدا نے حکم دیا ہے۔ بے شک آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا، اللہ نے یہ حکم دیا؟ ہم نے کہا ہاں۔ کہنے لگا کہاں حکم دیا؟ ہم نے کہا قرآن میں حکم دیا۔ کہنے لگا قرآن میں؟ ہم نے تو پورا قرآن پڑھا، کہیں یہ حکم ملا نہیں۔ ہم نے کہا تمہیں ملے گا بھی نہیں، اس لیے کہ قرآن میں حقیقتیں اس کو ملا کرتی ہیں جس کے دل میں محبت مصطفیٰ کا چراغ جلتا ہے، اور جس کا دل عشق رسول سے خالی ہے وہ چاہے قرآن پڑھے چاہے بخاری پڑھے اسے کچھ نہیں ملا کرتا۔ بے شک سبحان اللہ زندہ باد، بے شک زندہ باد۔ قرآن کو تم سمجھو گے کیا؟ بے شک قرآن بھی سمجھنا ہے تو عشق رسول والے کے پاس۔ بے شک بے شک۔ اور اس دور میں عشق والوں کا امام وہ ہے کہ جو بریلی میں آرام فرمائے، واہ واہ زندہ باد جس زندہ کو باد۔ زمانہ امام احمد رضا کہتا ہے، وہی اعلیٰ حضرت جو امام علم و حکمت بھی ہے، امام اہل سنت بھی ہے، امام عشق و محبت بھی ہے۔ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو دنیا کے سامنے اعلان کر رہے ہیں کہ میں کیا لے کر جا رہا ہوں، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے اس سے شک پوچھو، اس کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرو تب قرآن سے کچھ ملے گا۔ کہنے لگے آپ بتائیں کہاں رب نے حکم دیا؟ ہم نے کہا پڑھو قرآن۔ رب فرماتا ہے، دھیان سے سننا سنی بھائیو، رب کا فرمان قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا۔ اے محبوب تم فرما دو، محبوب سے کہا جا رہا ہے اعلان کر دو، فرما دو۔ فرماتا ہے اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب خوشیاں منائیں۔ بے شک بے شک فرمان ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب خوشیاں منائیں۔ ہم پوری وہابیت اور دیوبندیت کو چیلنج کرتے ہیں کہ سرکار کی ذات اور سرکار کی پیدائش اللہ کا فضل اور رحمت نہیں ہے۔ ہمت ہو تو کہیں، وہ تو خیر جو کہیں، مگر ہم سنی مانتے ہیں کہ وہ ایسا فضل ہے اللہ کا اور ایسی رحمت ہے ان کی پیدائش کہ ساری رحمتیں اسی رحمت کے صدقے میں ملی۔ بے شک کی سبحان اللہ۔ پیدائش اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے، بے شک اور سرکار کی ذات بھی رحمت، ایسی رحمت فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بے شک ہم نے اپنے محبوب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، بے شک سب کے لیے رحمت ہے۔ سوچو کہ جب اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوب خوشیاں منائیں، اور ہمارے آقا کی ولادت پاک آپ کی پیدائش ہمارے لیے فضل بھی ہے اور رحمت بھی ہے، تو بے شک اس موقع پر اللہ کا حکم ہے کہ خوب خوشیاں منائیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور سنو، ابھی ادھر بات آگے بڑھائیں گے، تھوڑا سا یہ بھی دیکھیے، یہ سرکار کی آمد پر خوشیاں منائی جاتی ہیں
اور آمد رسول پر خوشی منانا صحابہ کرام کی سنت ہے. بے شک. دیکھ لو آمد پر خوشی کیسے منائی. حدیث پاک ہے جی. بخاری شریف میں حدیث عن البراء قال اول من قدم علینا من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصعب بن عمیر وابن ام مکتوم ثم جاء عمار وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب فی 20 من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثم جاء النبی فما رأيت اہل المدینة فرحوا بشیء فرحهم به حتی رأيت الولائد والصبیان یقولون هذا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد جاء. شریف کی حدیث ہے. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے مشہور صحابی وہ کہتے ہیں کہ جب ہجرت شروع ہوئی تو سب سے پہلے مدینے کون آئے؟ یہ میری قوم کے نوجوانوں بزرگوں، ان جلسوں کا مقصد صرف ہولڑ بازی اور ہنگامہ آرائی نہیں ہوتی، بلکہ دین کے بارے میں اور اپنے نبی کے بارے میں کچھ جاننا بھی ضروری. بے شک بے شک. تو جو مکے سے مدینے کو ہجرت ہوئی جی تو سب سے پہلے کون پہنچے؟ حضرت براء بیان کرتے ہیں بخاری شریف کی حدیث جی کہ سب سے پہلے حضرت مصعب ابن عمیر اور عبداللہ ابن ام مکتوم آئے. بے شک. اچھا یہ بھی اللہ کی حکمت دیکھیے، جی ان دو میں ایک آنکھ والے ہیں ایک نابینا. حضرت مصعب ابن عمیر آنکھ والے اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا ہے. سب سے پہلے ان دونوں کو ہجرت کا شرف عطا فرمایا گیا تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آنکھ ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جس کے حصے میں آ جائے اللہ اسی کے سر پر سجا دیتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. بیچارے یہ نوجوان وہ تو سوچ کے آئے ہوں گے کچھ چٹکلے سنیں گے، کچھ شعر بازی ہوگی، کچھ ہوگی. سیدھی سادی تقریر میں ان کو کیا دل لگے گا؟ وہ کئی 3-4 نوجوان اٹھ کر چل دیے. یہ بتائیے آپ لوگ سن رہے ہیں دلچسپی سے؟ اصحاب کی آمد شروع ہوئی. ہاں وہی اصحاب جن کے بارے میں آقا نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. سبحان اللہ. اور کوئی اصحاب کے نام پر بھڑک نہ جائے. اصحاب کی بارگاہ میں کبھی آپ نے دھیان نہیں دیا؟ عقیدت کا خراج ہم تو پیش کرتے ہی ہیں، وہ بھی پیش کرتے ہیں کہ جو اصحاب کے نام سے چڑا کرتے ہیں. بے شک. اصحاب کے ہی نہیں بلکہ اصحاب سے نیچے جو طبقہ آتا ہے، صحابی کی صحبت پا کر جو صاحب شرف بنتے ہیں تابعی، ان کی بارگاہ میں عقیدت کا خراج پیش کرتے ہیں. کیسے؟ کربلا، وہی کربلا کہ جس کا نام سنتے ہی مومن کی رگوں میں خون جوش مارنے لگتا ہے. کتنے شہید ہیں کربلا میں؟ ذرا بولیے، سب بولیے. 72 ہیں اور 72 کی بارگاہ میں سب نظر پیش کرتے ہیں، عقیدت کا خراج پیش کرتے ہیں. مگر ان 72 میں اہل بیت کتنے ہیں؟ ان 72 میں اہل بیت سرکار کے گھرانے کے بنو ہاشم گھرانے کے لگ بھگ 18 ہیں. 18 ہی مانیے پورے تو 72 میں 18 ہیں بنو ہاشم اہل بیت. تو اب 72 میں سے 18 نکالے تو کتنے بچے؟ 54. یہ 54 کون ہے؟ بے شک. کیا بات ہے. اور تم ہی نہیں، سب 72 کی بارگاہ میں نظر عقیدت پیش کرتے ہیں.
18 تو اہل بیت ہو گئے، بنو ہاشم ہو گئے، یہ 54 کون ہیں؟ تو تاریخ پڑھیے، ان 54 میں چند تو صحابی ہیں اور باقی وہ ہیں جو صحابہ کی صحبت پا کر تابعیت کے درجے پر پہنچے۔ سبحان اللہ، بے شک، بہت خوب۔ تو یہ 54 ان میں صحابی بھی ہیں چند اور باقی تابعی، اور تابعیوں کو جو عظمت ملتی ہے وہ صحابہ ہی کے وسیلے سے ملتی ہے۔ صحابی کی صحبت سے، اس کی زیارت سے تابعیت کا درجہ ملتا ہے۔ تو ان 54 میں کچھ صحابی ہیں اور باقی صحابیت کے وسیلے سے عظمت پانے والے ہیں۔ لوگ اس حقیقت پر پردہ ڈالتے ہیں، مگر جب تک کربلا کا نام زندہ رہے گا، کربلا والوں کے جھنڈے لہراتے رہیں گے، کربلا والوں کی بارگاہ میں عقیدتوں کے خراج پیش کیے جاتے رہیں گے، حقیقت اعلان کرتی رہے گی کہ دیکھو اہل بیت اور صحابہ کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ سب کربلا میں آرام کر رہے ہیں اور سب کی بارگاہ میں نظر عقیدت پیش کی جا رہی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس لیے اصحاب کے نام سے چڑنا چھوڑنے لوگ، ورنہ کربلا کے سب شہیدوں کا نام نہ لیں۔ بے شک، ہم تو سب کربلا والوں کو مانتے ہیں جی، بے شک، اور ہمارے تو حال یہی ہے کہ ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت، ایک میں دامن صحابہ، سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت جھوم جھوم کر کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول سبحان اللہ، بے شک۔ تو یہاں دو رنگی نہیں ہے، جو کربلا میں ہیں صحابہ تابعین ہم ان کو بھی مانتے ہیں، جو آقا کے ساتھ آرام فرما ہے ان کو بھی مانتے ہیں، جو جنت البقیع میں ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، جنت المالا میں ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ اہل بیت اور صحابہ کا ایسا تعلق ہے کہ ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو مانا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اصحاب پر چڑھے نہیں کوئی۔ اصحاب میں سے حضرت بڑا کہتے ہیں سب سے پہلے مصعب ابن عمیر آئے، عبداللہ ابن ام مکتوم آئے۔ دھیان کیجئے، یاد رکھیے گا، کل کوئی سوال کرے کہ ہجرت سب سے پہلے کس نے کی، انہی دونوں کے نام لیجئے، مصعب ابن عمیر، عبداللہ ابن ام مکتوم۔ اور آ کر انہوں نے کیا کیا؟ مکے سے آئے تھے، سنو مومنو، بڑے ظلم سہ کر آئے تھے، ہاں یہ پتھر کھا کر آئے تھے، یہ خون میں نہا کر آئے تھے، یہ ظلم کی چکی میں پس کر آئے تھے۔ مدینے والے نے ان کے راہوں میں اپنی آنکھیں بچھا دی۔ یہ نہیں کہ اب آ کر عیش کرنے لگتے، بلکہ کیا کیا؟ بخاری شریف کی حدیث حضرت بڑا کہتے ہیں وَجَعَلَا يُقْرِعَانِنَا الْقُرْآنِ، مدینے میں آ کر مدینے والوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ بے شک، سبحان اللہ، بول دیجئے ذرا، بولیے سب مل کر، سبحان اللہ۔ قرآن پڑھانے لگے۔ سب سے بنیادی چیز تو قرآن ہے نا، بے شک، قرآن پڑھانا شروع کیا، قرآن بھی پڑھانا شروع کیا، ایمان بھی پھیلانا شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ اور آج مسلمان بچوں کو سب کچھ پڑھاتا ہے، قرآن نہیں پڑھاتا، پھر روتا ہے، گھر میں نحوست ہے، دکان میں برکت نہیں ہے، یہ پریشانی وہ پریشانی۔ ارے ان نحوستوں، بے برکتی اور پریشانی کی ساری بلاؤں کو دور کرنے کا جو نسخہ اللہ نے تجھے دیا تھا تو نے اس کو بھلا دیا۔ قرآن پڑھنا شروع کر دے، قرآن پڑھے گا گھر میں رحمت نازل ہوگی، کاروبار کی جگہ قرآن پڑھے گا وہاں برکت کی برسات ہوگی، پریشانی میں قرآن پڑھے گا پریشانیاں دور ہوں گی، بیماری میں پڑھے گا تو بیمار کو شفا مل جائے گی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ان دونوں نے قرآن پڑھانا شروع کیا۔ پھر کون آئے؟ حضرت برا پھر تفصیل کہتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ثم جاء
عمارن و بلالن و سعدن. اس کے بعد حضرت عمار آئے، حضرت بلال آئے، حضرت سعد آئے، اور پھر حضرت برا نے وہ نام لیا کہ جن کا نام سن کر آج بھی کلیجے ہلتے. وہ ثم جاء عمر بن الخطاب فی 20 نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ تو ایک ایک کر کے آ رہے تھے چھپ چھپا کر، مگر پھر عمر ابن خطاب آئے، مگر اکیلے نہیں آئے، 20 صحابہ کی پوری بارات ساتھ لے کر آئے. سبحان اللہ. 20 صحابہ میں آئے، اور یہ سب تو نکلے تھے چھپ چھپا کر، بڑی خاموشی سے نکلتے تھے. اور حضرت عمر بارے ایسی تھوڑی لوگ حضرت عمر کے نام سے گھبراتے ہیں. ان کی تو شان یہ تھی جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو بدن پر ہتھیار سجائے، حرم کعبہ میں آئے، کعبہ شریف کا طواف کیا، اور جہاں مکے کے کافر قریش مکہ کے ہجوم بیٹھے تھے، ان کی پارٹیاں کمیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں، ان میں تشریف لے گئے، کھڑے ہو کر کہا اے قریش مکہ سن لو، اے مکے والوں سن لو، آج خطاب کا بیٹا عمر مدینہ جا رہا ہے. تم میں سے جس کسی کو اپنے بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بیوہ بنانے کا شوق ہو وہ آ جائے عمر کا راستہ روکنے. سبحان اللہ. بے شک. یا اللہ شان عمر، بے شک. عمر کی شان. آپ جانتے ہیں حضرت عمر کی خلافت رہی 10 سال، اور 10 سال میں کتنا بڑا علاقہ فتح کیا تھا. حضرت عمر کی شان دیکھے کوئی، کتنا بڑا احسان ہے امت پر. تاریخ پڑھیے، 10 سال کی مدت میں، وہ مشینی دور نہیں تھا، پیدل چلنا تھا، گھوڑوں سے اونٹوں سے چلنا. اور پوری فوج کے گھوڑے یا اونٹ نہیں ہوتے تھے، پیدل بھی ساتھ، تو اونٹ اور گھوڑے والے بھی پیدل والوں کی رفتار سے چلتے تھے. اس دور میں، حضرت عمر کے دور میں، جس علاقے پر اسلام کا جھنڈا لہرایا اس کا رقبہ کتنا تھا؟ 22 لاکھ مربع میل. سبحان اللہ. بول دیجئے سبحان اللہ، بول دیجئے سبحان اللہ. 22 لاکھ مربع میل، اسکوائر میل. سمجھئے اس پیدل کے دور میں اتنے بڑے علاقے پر اسلام کا جھنڈا لہرایا. یہ ہے عمر فاروق اعظم. اس لیے تو ایک انگریز مفکر نے کہا تھا، وہ تو عمر 10 سال میں دنیا سے چلا گیا، اگر عمر کو 10 سال اور مل جاتے تو پوری دنیا میں اسلام کے سوا کوئی اور مذہبی نظر نہیں آتا. بے شک حق ہے. سبحان اللہ. وہ شان عمر تھی، وہ ڈرے نہیں، سب کے سامنے اعلان کیا. ادھر بیٹھی تھی کمیٹی، ادھر بیٹھی تھی، ادھر ایک ایک کو للکارا، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ حضرت عمر کا راستہ روکا. 20 صحابہ کو لے کر پوری شام سے مدینہ منورہ پہنچے تھے حضرت عمر فاروق اعظم. اس کے بعد حضرت بڑا کہتے ہیں ثم جان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. اس کے بعد سرکار تشریف لائے، سرکار جلوہ گر ہوئے. اب الفاظ سنو حدیث کے، تمہارے دل جھوم جائیں گے، قرآن لگے گی اور تم جان لوگے کہ آمد رسول پر مسرت منانا، جشن منانا یہ صحابہ کی سنت ہے. حضرت بڑا کہتے ہیں فما رأیت اہل المدینہ فرحوا بشیء فرحهم به، تو میں نے مدینے والوں کو کسی بات پر کبھی ایسی خوشی مناتے نہ دیکھا جیسا سرکار کی آمد پر خوشی مناتے دیکھا. سبحان اللہ. بے شک. اللہ یا علی.
سب مل کر بول دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ خوشی تھی آمد رسول کی کہ سرکار مدینہ تشریف لائے ہیں، اس پر خوشی منا رہے تھے۔ کہتے ہیں میں نے کبھی مدینے والوں کو کسی بات پر اتنی خوشی مناتے نہیں دیکھا۔ سوچئے مدینے والوں کے یہاں بھی بچوں کی پیدائش ہوتی تھی، مدینے والوں کے یہاں بھی بچوں کی شادیاں ہوتی تھی، وہاں بھی خوشی کے بہت موقع آتے تھے، عیدیں بھی آتی تھی اور بھی خوشی کے موقع۔ مگر حضرت برا کہتے ہیں کہ کسی موقع پر مدینے والوں کو ایسی خوشی مناتے نہیں دیکھا جیسی خوشی مناتے آقا کی آمد پر دیکھا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد جاء۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ میں نے بچیوں کو اور لڑکوں کو دیکھا کہ وہ کہتے پھر رہے تھے، نعرے لگاتے گھوم رہے تھے، هذا رسول اللہ قد جاء، تشریف لائے، یہ سرکار تشریف لائے، یہ سرکار کی آمد ہوئی۔ وہی نعرے کہ جو آج آپ اس شکل میں لگاتے ہیں کہ آقا کی آمد مرحبا، یہی نعرے تو تھے جو مدینے کے بچے لگاتے تھے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ تو تھی بخاری شریف، اور مسلم شریف میں اور تھوڑا سا تفصیلی میٹر آپ کو ملے گا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، وہ کہتے ہیں فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْخِدَمُ وَالْغِلْمَانُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم مسلم شریف کی روایت میں کہتے ہیں کہ مرد اور عورتیں چھتوں پر چڑھ گئے، چھتوں پر آقا کی آمد ہو رہی ہے، چھتوں پر چڑھے ہیں کہ آقا کا اچھی طرح سے دیدار کر لیں، استقبال کے لیے۔ مرد عورتیں چھتوں پر چڑھے ہیں اور فرماتے ہیں کہ غلام اور خادم نوکر یہ گلیوں میں بکھر گئے، گروہ بنا بنا کر، جلوس بنا بنا کر گلیوں میں بکھر گئے، یہ نعرے لگا رہے تھے یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس وقت میں یا رسول اللہ کے نعرے گونج رہے تھے آقا کی آمد پر۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا غیر میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سرکار کس شان سے مدینے آئے وہ بھی سن لیجئے بھائی، میرے توجہ ہے تو تھوڑا دل لگائیے اور بولیے سبحان اللہ۔ دیکھیے مجھے سننے والے لوگ بھی یہاں ہوں گے، علماء تو ہیں، میں ایک سیکنڈ کسی کا بھی ضائع نہیں کرتا پبلک کا، جو بات بولتا ہوں وہ سرکار کے تعلق سے، بزرگوں کے تعلق سے ہی بولتا ہوں، کوئی ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں۔ اس لیے پوری دلچسپی سے سنیے کہ شام سے آئے تھے سرکار، جب مکے سے چلے تھے مدینے کے لیے تو اتنے لوگ ہیں آپ، اب بڑی خوشی ہوئی، پتہ چلا کہ سینٹل میں لگ بھگ 15-20 دن لگاتار یہ جشن منایا جاتا ہے، کبھی کسی محلے میں، کبھی کسی محلے میں، پوری سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ سینٹل والے جس طرح یہ جشن کی محفلیں آباد کرتے ہیں، ان سب کے گھروں کو ہمیشہ آباد رکھیں آمین۔ تو کم سے کم اتنے دن سے سن رہے ہو، کیا حاصل کیا؟ سرکار مکے سے مدینہ چلے تو کئی لوگ تھے ساتھ میں؟ نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے مختار ایسی بات ہے تھوڑی ہم جلسوں میں سنتے ہیں، تو پھر کیا سنتے ہیں؟ یہ تو خالص سیرت ہی کے جلسے ہوتے ہیں، آقا کی میلاد کے جلسے، آقا کی زندگی، اور آپ کو کوئی احساس نہیں، پوری طرح سے سازش ہو رہی ہے کہ اس قوم کی نسل کو دین سے، رسول کی سیرت سے بالکل کاٹ دیا جائے۔ تو ایسے میں جلسوں میں بھی آپ کچھ آقا کے بارے میں نہیں سیکھو گے تو کب سیکھو گے؟
یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ مکے سے مدینہ چلے کتنے لوگ، 100-200 کی بھیڑ نہ تھی، سرکار کو لگا کر کل 4 لوگ تھے، ایک سرکار اور دوسرے آپ کے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، تیسرے حضرت صدیق اکبر کے غلام عامر بن فہیرہ جن کو سرکار کی خدمت کے لیے صدیق اکبر نے ساتھ لیا، 3، اور چوتھا عبداللہ بن اریقط جس کو راستہ بتانے کے لیے ساتھ لیا گیا تھا، کیونکہ دھیان دیں جو مین راستہ تھا مکے سے مدینے کا، اس راستے نہیں جانا تھا، کیونکہ مکے والے اسی راستے پر پیچھا کرتے، بلکہ پہاڑوں کے میں صحراؤں سے پرپیچ راستوں سے گزرنا تھا، اس لیے ایسے راستوں سے گزرنے کے لیے رہبر گائیڈ ہوتے تھے جو ان راستوں کی پوری پہچان رکھتے تھے، تو ایسے ایک گائیڈ عبداللہ بن اریقط کو ساتھ لیا گیا، اور وہ صدیق اکبر جس وقت اسلام لائے تو آپ کے پاس 40,000 درہم نقد تھے، اور جب ہجرت کے لیے نکلے تو سارا پیسہ خرچ کر چکے تھے اسلام کی راہ میں۔ آپ کہیں گے اسلام کی راہ میں کیسے؟ حضرت بلال کو خریدا آزاد کیا، حضرت عمار کو خریدا آزاد کیا، غلاموں کو کنیزوں کو خرید کر آزاد کیا، اس طرح حضرت صدیق اکبر نے اپنی ساری رقم اسلام کی راہ میں خرچ کر دی۔ جب مکے سے نکلے تو کچھ 5,000 درہم تھے، وہ بھی ساتھ لے لیے، گھر کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، چلے صرف 4 لوگ، چلتے چلے گئے، راستے کے حالات آپ سنتے رہتے ہیں، میں صرف ایک منظر دکھاؤں گا کہ کس شان سے مدینے میں جلوہ گر ہوئی ہے۔ 4 لوگ چلے جا رہے تھے، راستے میں لوگوں میں اعلان کر دیا گیا تھا مکے سے کہ جو بھی ان کو زندہ مردہ پکڑ لائے تو فی آدمی 100 اونٹ دیے جائیں گے، 4 ہیں، 4 کو گھیر لاؤ 400 اونٹ، 2 کو پکڑ لو 200 اونٹ، چاہے زندہ لاؤ یا مردہ لاؤ۔ انعام کے لالچ پیچھے دوڑ پڑے تھے، انہی میں ایک قبیلہ بنو اسلم کے برائدہ تھے، انہوں نے 70 لوگوں کو ساتھ لیا اور سرکار کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، ان کو کچھ سراغ مل گیا اور وہ چلے اسی راستے پر، اور بلاخر سرکار ان کو نظر آ گئے، خوشی سے جھوم اٹھے، میری قسمت کا ستارہ بلندی پر ہے، یہ کل 4 لوگ ہیں اور ہم 70 ہیں، ہم ابھی ان کو گرفتار کر لیں گے اور 400 اونٹ مجھ کو انعام میں مل جائیں گے۔ یہی سوچتے ہوئے آگے بڑھے، سرکار کے سامنے پہنچے، واہ رے چہرے مصطفیٰ کی تاثیر، بے شک سبحان اللہ، کیا بات ہے، سرکار کے روئے زیبہ کے دیدار کا اثر جیسے ہی سامنے پہنچے، کہاں کے انعام کا لالچ، کہاں کا منصوبہ، کہاں کی پلانے، کہاں کی سازش، جیسے ہی چہرے پاک پر نظر پڑی پکار اٹھے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ کی غلامی چاہیے، کلمہ پڑھائیے اور مسلمان بنائیے۔ سبحان اللہ، بے شک کیا بات ہے، 70 ساتھیوں کے ساتھ سرکار کے چہرے پر نظر پڑتے ہی کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، سارے ساتھی ہو گئے مسلمان، اب ہو گئے 74 لوگ، پورا جلوس ہو گیا، 4 سبحان اللہ، اب 74، اب دیکھو حضرت برائدہ، سرکار نے کچھ نہیں فرمایا تھا، ذہن حاضر رکھیے گا، انہوں نے اپنے سر سے امامہ اتارا، عرب میں امامہ کا عام رواج تھا، صرف اسلام کے بعد مسلمان ہی نہیں باندھتے تھے، اسلام سے پہلے کافر بھی باندھتے تھے، تو فرق سرکار نے بتا ہی دیا تھا
کہ ہم میں اور مشرکوں میں فرق یہ ہے کہ مشرک ننگے سر پر امامہ باندھتے ہیں، مسلمان ٹوپی کے اوپر امامہ باندھتے ہیں۔ تو انہوں نے بریدہ نے اپنا امامہ اتارا اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ کا یہ جلوس بغیر جھنڈے کے مدینے میں داخل ہو۔ کیا بات ہے، بہت خوب، سبحان اللہ۔ اس کو پھاڑ کر جھنڈے کے برابر، پرچم کے برابر کپڑا لیا، اور ہتھیار جو ساتھ ہوتے تو ان میں نیزہ تو ہوتا ہی تھا اس دور میں، بلم، لمبا بھالا، لمبا بلم، اس کی نوک پر صحیح طریقے سے کپڑا فٹ کیا اور ہاتھ میں اٹھا کر پرچم مصطفیٰ لہرا دیا۔ یہ پہلا جھنڈا تھا جو رسول کونین کے ساتھ ایک ایمان والے نے لہرایا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک، کیا بات ہے۔ سنیے، میں نے جو کہا تھا ذہن حاضر رکھیے، سرکار نے نہیں کہا تھا جھنڈا لہرا دو۔ ان کے دل نے کہا کہ عظمت مصطفیٰ کے اعلان کے لیے جھنڈا لہرانا چاہیے، اس لیے جھنڈا بنا کر لہرا دیا، اور آقا نے منع نہ کر کے خوشی کا اظہار کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعظیم رسول کے لیے اگر مسلمان جھنڈا لہراتا ہے تو سرکار کی بارگاہ میں خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سرکار کے سامنے پہلے جھنڈا لہرایا گیا، اور پھر تو جھنڈوں کا ذکر آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ آپ نے سنا جنگ خیبر میں جب کئی سے ایک قلعہ قموج فتح نہ ہوا تو سرکار نے فرمایا کل اس کو جھنڈا دوں گا جو اس قلعے کو فتح کرے گا۔ اور جب اگلا دن آیا تو انتظار تو کتنوں کو تھا، تمنا بہتوں کو تھی، لیکن یہ تو سرکار کا کرم ہے، کس کو کیا عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ جنگ احد میں اس سے پہلے ہم نے دیکھا، ابھی ادھر پھر آئیں گے، جنگ احد میں دیکھا جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئی، ہاں مسلمان بہت پہاڑ کی طرف تھے اور ایمان والوں جب وہاں پر حاضر ہو، اور میری دعا ہے یہ مسلمان آقا کی محبت میں جو اس محفل پاک میں حاضر ہیں، پروردگار اس مہینے کی برکتوں کے صدقے سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرما دے۔ آمین۔ احد پر ضرور جائیے، لوگ لے جاتے ہیں زیارت کے لیے، لیکن رکیے، احد پہاڑ پر پہنچیے۔ سرکار نے فرمایا احد ایسا پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو مسلمان تھے احد کی طرف، اور سامنے آپ احد کے پاس کھڑے ہوں گے، دور ایک پہاڑ دکھے گا، کوہ عیر کہلاتا ہے، ادھر کافروں کا پڑاؤ۔ بیچ میں جنگ ہوئی جہاں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے مزارات تھے، 70 شہداء، ادھر جنگ ہوئی تھی۔ تو جب دونوں فوجیں کھڑی ہو گئی اور جنگ شروع ہونے والی تھی تو سرکار نے اپنی تلوار نکالی اور ارشاد فرمایا تم میں کون ہے جو میری اس تلوار کا حق ادا کرے؟ جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا میں یہ تلوار اس کو عطا فرماؤں گا۔ سبحان سرکار کی تلوار کون نہیں ہوگا طلبگار؟ سب نے خواہش کی، سب نے عرض کی مجھے دے دی جائے، مجھے دے دی جائے، مگر سرکار سب کو انکار کرتے رہے۔ وہی میں نے کہا یہ تو کرم ہے، کس کو کیا عطا فرمائے؟ انکار کیا۔ آخر ایک صحابی آگے بڑھے جن کا نام ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے عرض کیا آقا میں اس تلوار کا حق جانتا ہوں، مجھے عطا فرما دیجیے سرکار، خون کا آخری قطرہ تک دے کر میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ سرکار نے دیکھا اور فرمایا ہاں تم اس تلوار کا حق ادا کر سکتے ہو، اور وہ تلوار انہیں عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بھی سوچئے کہ جو اتنے بڑے صحابہ کو نہ ملی ہو اور جس کو ملی وہ تلوار، اس کی خوشی کا کیا عالم ہے۔ انہوں نے لال رومال سر سے باندھا، ہاتھ میں تلوار لیا، میدان میں اکڑ اکڑ کر چلنے لگے اظہار فخر کے لیے، اور اکڑ کر چلنا اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ ایسی چال اسلام میں ممنوع ہے، منع فرمایا گیا۔ وہ چلے،
سرکار نے دیکھا، فرمایا دیکھ رہے ہو ابو دجانہ کون سی چال چل رہا ہے؟ یہ چال اللہ کو بہت ناپسند ہے، مگر آج ابو دجانہ میری تلوار کے احترام میں یہ چال چل رہا ہے، اس لیے یہی چال اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو گئی ہے۔ اس کا پتہ چلا کہ جو کام رسول کی تلوار کی تعظیم میں کیا جائے اللہ کو وہ بھی محبوب ہو جائے، تو جو کام رسول کی تعظیم کے لیے کیا جائے گا وہ کیوں نہ محبوب ہو؟ بے شک سبحان اللہ۔ ابو دجانہ کو تلوار دے دی خیبر میں، فرمایا کل اس کو جھنڈا دوں گا کہ جو اس قلعے کو فتح کرے گا۔ صبح کو سب طلبگار، فرمایا علی کہاں ہیں؟ بول دی سبحان اللہ۔ ہم تو صدیق والے بھی ہیں، عمر والے بھی ہیں، عثمان والے بھی ہیں، علی والے بھی ہیں، حسن حسین والے بھی ہیں، صحابہ والے بھی ہیں، اہل بیت والے بھی ہیں، اس لیے کہ ہم رسول والے ہیں اور یہ سب رسول کے ہیں، اس لیے ہم سب کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ علی کہاں ہے؟ کہا سرکار ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، اتنا ورم اور تکلیف ہے کہ اٹھ نہیں پا رہے۔ فرمایا لے کر آؤ، لایا گیا۔ علی کیا حال ہے؟ عرض کیا یا کا وہی پرانا مرض پھر لوٹ آیا، بار بار یہی پریشانی ہوتی ہے، آنکھیں اتنی دکھ آئیں، کھولی نہیں، تکلیف کی شدت کا یہ حال، آنکھ کھول نہیں سکتا۔ فرمایا اچھا آج تمہاری اس بیماری کا علاج ہی کر دیا جائے۔ بے شک سبحان بول اللہ۔ دیجئے سب لوگ۔ سبحان اور پھر کیا علاج کیا؟ اپنا لعاب پاک انگلی پر لیا اور شیر خدا کی آنکھوں میں لگایا، وہ ہرے لعاب مصطفیٰ کی تاثیر جیسے ہی شیر خدا حیدر کرار علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں میں لگا، آنکھیں ایسی صاف ہو گئیں کہ جیسے کبھی دکھی نہ تھیں اور پھر زندگی بھر کبھی نہیں دکھی۔ سبحان اللہ۔ بے شک اس کے بعد سبحان اللہ۔ جھنڈا دیا، علی جاؤ آج تم کرو جہاد، اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ پھر آپ سنتے ہی رہتے ہیں، تفصیل نہیں بتانا۔ پھر حضرت علی گئے اور اس قلعے پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو، جھنڈا نظر آ رہا ہے، ہر جنگ میں جھنڈا نظر آئے گا اور لوگ جھنڈوں سے چڑھتے ہیں، جبکہ رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حضرت برائدہ نے سب سے پہلے جھنڈا لہرایا اور جلوس کو جھنڈے کے سائے میں لے کر چل دیے تھے۔ ہر جنگ میں جھنڈا لہرایا گیا اور قیامت تک ایمان والے جھنڈا لہراتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک حق۔ اس طرح جھنڈا لہراتے ہوئے 73 لوگوں کے ساتھ سرکار مدینے میں داخل ہوئے، اور پھر جس طرح خوشیوں کا اظہار کیا گیا وہ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ یہ تھا بچے اور لڑکیاں رسول کونین کی آمد کے نعرے لگا رہے تھے، اور غلام اور خادم سرکار کو پکار کر یا رسول اللہ کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ مرد عورتیں چھتوں پر کھڑے ہو کر خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے۔ تو سرکار مکے سے مدینہ آئے، مکہ بھی زمین پر، مدینہ بھی زمین پر، چند 100 کلومیٹر کا فاصلہ بیچ میں، یہاں سے وہاں آمد ہوئی، تب اتنی خوشی منائی گئی۔ تو عالم ارواح سے اس عالم میں تشریف لائے تو آمد پر کیوں نہ خوشیاں منائی جائیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ لوگ روکتے ہیں، روکتے رہے، مگر کسی سے روکنے سے کچھ نہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اعلان فرما چکے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ابو جل کر، ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اور جھنڈوں ہی کی بات ہو تو اور آپ کہیں گے اس موقع پر جھنڈے، ہم نے کہا تم کچھ پڑھتے ہی نہیں۔ آؤ دیکھو سیدنا آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ جب میرے شہزادے کی پیدائش کا وقت قریب آیا
لما حضرت ولادت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار کی پیدائش کے جب وقت آیا تھا، اس وقت کی بات حضرت آمنہ کرتی ہے، فرماتی ہے فَكَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصَرِي فَرَأَيْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا وَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ مَضْرُوبَاتٍ عَلَمًا بِالْمَشْرِقِ وَعَلَمًا بِالْمَغْرِبِ وَعَلَمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ۔ سبحان اللہ، بے شک سب مل کر سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ کہتی ہے جب میرے شہزادے کی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ نے میری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے۔ یا اللہ کیسے آنکھوں سے پردے، یہ بھی شان مصطفیٰ دیکھو۔ پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو عورت اتنی شدت کی تکلیف میں ہوتی ہے کہ اس وقت کچھ دیکھنا ہی مشکل ہوتا ہے، وہ شواسی نہیں ہوتے، اس تکلیف کو ایک ماں ہی جانتی ہے، اور یہ بیٹا اسی کو تو بھول جاتا ہے۔ ماں نے کتنی تکلیف اٹھائی، روایتوں میں ہم نے پڑھا کہ ایک لڑکے نے اپنی ماں کو 7 حج کاندھے پر بٹھا کر کرائے، یعنی کاندھے پر بٹھا کر وہ مکے سے منی لے گیا، منی سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر منی، جمرات لے کر گیا، کعبے کا طواف کرایا، سارے ارکان اپنے کاندھے پر بٹھا کر ادا کروائے، ایک بار نہیں 7 حج کروائے، اور جب 7واں حج کروا چکا تو وہ کہنے لگا اب تو اس ماں کا حق میں نے ادا کر دیا ہوگا۔ آواز غائب آئی تھی، تو سمجھ رہا ہے کہ تو نے ماں کا حق ادا کر دیا، سن تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے درد کے جو جھٹکے برداشت کیے تھے، ان جھٹکوں میں سے ابھی ایک جھٹکے کا حق بھی تو ادا نہیں کر پایا۔ بے شک مگر یہ بھول جاتا ہے، ماں ہی کو سب سے حقیر سمجھتا ہے، جبکہ سرکار نے ماں کا ہی مرتبہ سب سے بڑا بنایا۔ سرکار سے ایک صحابی نے پوچھا من حق ہو بے حسن صحابتی، سرکار میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سنو یہ سوال تم اپنا بھی سمجھ لو، سرکار کی بارگاہ میں تم سوال کر رہے ہو، اس دور میں یہ سوال کیا گیا تھا، اپنے سوال کو ذہن میں رکھ لو، میرے اچھے سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو آج کا نوجوان کا نفس کہتا ہے سب سے اچھے سلوک کا حقدار میرا دوست ہے، اور دوستوں ہی کو سب کچھ بنا رکھا ہے، نہ باپ کو دیکھے، نہ ماں کو، نہ بھائی کو، نہ بہن کو، اور یہ دوست یہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ زندگی برباد کرتے ہیں، یہ آخرت تباہ کرتے ہیں۔ اور ماں سنو، وہ صحابی عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میرے سب سے اچھے سلوک کا حقدار کون ہے؟ قالا امو کا، فرمایا تیری ماں۔ ارے بول دو ماں کے نام پر تو بول۔ سبحان اللہ، بے شک سب سے زیادہ اچھے سلوک کی حقدار تیری ماں ہے۔ قالا ثم من، کہنے لگے یا رسول اللہ پھر کون؟ دھیان سے سننا، بس تقریر کا بھی اختتام ہونے والا ہے۔ یہ احمد الفتاح ماشاءاللہ یہ پھر آپ کو سنائیں گے، حالانکہ ان کی وجہ سے ہی ہم تقریر میں لیٹ ہوئے اور آپ کو بھی اتنی دیر تقریر سننا پڑ رہی ہے۔ تو اگر یہ ٹائم سے آ گئے ہوتے تو تقریر ہماری 11:30 بجے شروع ہوتی اور اب تک تو ختم ہو جاتا۔ جی ہاں نہیں ہوتا نا، ہم تو یہی ہوتا، مگر وہ تقریر جلدی شروع ہو جاتی۔ تو ابھی ان کے آپ نعت خوانی سنیں گے، ماشاءاللہ بڑے اچھے لہجے میں یہ آپ کو نعت سنا رہے تھے۔ ایک خوبی جو میں نے پائی، اکثر آپ دیکھیں جو نئے نعت خواہ ہیں، اتنا ہی بڑا عالم کیسی ہی تقریر کرے مگر وہ نعت خواہ اسٹیج پر بیٹھ کر موبائل چلا رہے ہیں، مگر ان کو میں نے دیکھا یہ موبائل نہیں چلا رہے، یعنی سرکار کا ذکر سننے سے رغبت رکھتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ چند شاعروں کو ایسا میں نے پایا ہے جو ذکر رسول کا احترام کرتے ہیں، ورنہ زیادہ تر آپ کیسے خالص ذکر رسول ہے، جیسے میں تقریر کر رہا ہوں کسی کا کوئی ذکر نہیں، صرف سرکار کا ذکر، سرکار کے چاہنے والوں کا ذکر۔ اب ایسے میں آدمی رغبت نہ رکھے موبائل چلانا شروع کر دے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یا اللہ ان کو کوئی دلچسپی ہی نہیں سرکار کے ذکر سے،
تو ماشاءاللہ یہ آپ ابھی ان کی نعت سنیں گے، میں چند منٹ میں ہی تقریر ختم کروں گا، تھوڑی توجہ کر لیں اور مل کر بول دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار تیری ماں ہے، عرض کی ثم من، ماں کے بعد پھر کون؟ تو دھیان سے سننا، قال ثم امو کا ارشاد فرمایا پھر تیری ماں، دوسرے اللہ کا حق ہے۔ قال ثم من، عرض کیا یا رسول اللہ پھر کون؟ قال ثم امو کا، سرکار نے فرمایا پھر تیسرے درجے پر بھی تیری ماں ہی حسن سلوک کی حقدار ہے۔ قال ثم من، یا رسول اللہ پھر کون؟ قال ابو کا، فرمایا پھر تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا حقدار ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ باپ سے بھی 3 درجے زیادہ حسن سلوک کی حقدار ماں ہے۔ یہ ماں بڑی تکلیف اٹھاتی ہے اس اولاد کے لیے، تم سمجھ نہیں سکتے۔ جب تم کسی لائق نہیں، پھینک دے، دھیان نہ دے، صرف زندگی بچے گی نہیں، مگر یہ اپنے سینے سے لگا کر رکھتی ہے، خود بھوکی رہے، پیاسی رہے، تکلیفیں اٹھائے اور بچے کی ضرورتیں پوری کرے۔ کتنی تو وہ ہیں جو اپنے بچوں کو اسکول پڑھانے کے لیے ان کے اسکول کی فیس اور ان کے اسکول کی ڈریس اور دوسری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے خود آدھا پیٹ کھا کر گزر کر لیں، جاڑوں میں بغیر سوٹر کے گزار لیں، پھٹی چپلوں میں گزر کر لیں، کیسی کیسی تکلیفیں سہتی ہے۔ مگر یہ بچہ کسی قابل ہوتا ہے تو ماں کو ہی جھڑکتا ہے، کیسا ماں کا دل روتا ہوگا، پچھلے زمانے کو یاد کرتی ہوگی، تو کیسے دل اپنا کس طرح دل کو قابو کرتی ہوگی۔ مگر یہ ماں خدا کی قسم خلوص اور سچی محبت دنیا میں کسی کو ہے تو ماں کو نہ کوئی غرض، نہ کوئی لالچ، نہ کوئی ہوس۔ بیٹا کتنا ہی نالائق ہو، ماں کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے، لیکن کہیں چلا جائے، آنے میں دیر ہو جائے تو بیوی بچوں کو دھیان بھی نہ آئے، مگر ماں رب کے دربار میں دامن پھیلا دیتی ہے، مولا کچھ ہو جائے میرا بیٹا سلامت کروا۔ تکلیف اٹھاتی ہے، پیدائش کے وقت اتنی تکلیف کہ اس وقت تو ہوش حواس سلامت نہیں رہتے، مگر میرے آقا کی شان دیکھو۔ حضرت آمنہ خاتون کہتی ہے بچوں کی پیدائش کے وقت ماں کو دیکھنا بھی بھاری ہو جاتا ہے تکلیف کی شدت سے، لیکن جب میرے شہزادے کی پیدائش کا وقت آیا، وَكَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصَرِي، تو اللہ نے میری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے اور میں نے پورب سے پچھم تک ساری زمینوں کو دیکھ لیا۔ سوچئے جب ان کی آمد کی برکت سے ماں کی نگاہوں کا یہ عالم ہے، بے شک سبحان اللہ۔ سرکار کی نگاہوں کی کیا شان ہوگی، کیا بات ہے، بہت کی نگاہوں کی کیا شان ہوگی۔ کی نگاہ کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت امام احمد رضا پکار اٹھے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ہاں حضرت آمنہ کہتی ہے میں نے پوری زمین دیکھی، وَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ مَضْرُوبَاتٍ، اور میں نے 3 لہراتے ہوئے جھنڈے دیکھے۔ بول دو سب لوگ سبحان اللہ۔ 3 لہراتے ہوئے جھنڈے کہاں کہاں دیکھے۔ اے آمنہ خاتون فرماتی ہے علمم بالمشرق، ایک جھنڈا زمین کے پورب میں لگا ہوا تھا، وہ علمم بالمغرب، اور ایک جھنڈا زمین کے پچھم میں لگا تھا، وہ علمن علی ظہر الکعبہ، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لہرا رہا تھا، تاکہ دنیا جان لے کہ اب تک کسی کے جھنڈے لہرائے ہو، مگر پورب سے پچھم تک صرف آمنہ کے لال کے جھنڈے لہرائیں گے۔ سبحان اللہ۔ لہرا رہے ہیں بیچارے، جلنے والے جلے جا رہے ہیں، مگر آقا کے جھنڈے شان سے لہرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہراتے رہیں گے، جشن مناتے رہیں گے،
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آیا اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے. آتے ہیں بچے دنیا میں، ان کا آنا کیا ہوتا ہے اور سرکار کا آنا کیا ہے. رسول بے مثال ہے، آپ کی آمد بھی بے مثال ہے، آپ کی آمد کا جشن بھی بے مثال ہے. دنیا کے بچوں کی آمد کا جشن چند دن منایا جائے، مگر یہ آمنہ کے شہزادے ہیں کہ تشریف لائے 1500 سال ہو گئے، مگر ان کی آمد کا جشن کل بھی منایا جا رہا تھا، آج بھی منایا جا رہا ہے، اور جتنا زمانہ آگے بڑھ رہا ہے جشن کی شان و شوکت اور بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. سبحان اللہ. بے شک. کچھ لوگ وہ ہیں، بس آخر میں ایک دو بات سنیے اور پھر گفتگو کا اختتام. کچھ لوگ کہتے ہیں جزاک اللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 12 کو تو سرکار کی وفات ہوئی. سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں 12 کو پیدائش تو ہوئی نہیں. نوجوانوں کو بہکاتے ہیں 9 کو پیدائش ہوئی یا 17 کو یا جو تاریخ بتا، کہتے ہیں 12 کو نہیں ہوئی. تو آپ گھبرائیں نہیں، ان سے سیدھے کہیں ٹھیک ہے تمہاری نظر میں 9 کو ہوئی، ہم 12 کو مانتے ہیں، ہم 12 کو جشن مناتے ہیں. تم کہتے ہو 9 کو ہوئی تو تم 9 کو ہی جشن مناؤ یا 17 کو ہی جشن مناؤ. بے شک. کیا بات ہے. 17 کو مناؤ، 9 کو مناؤ، جس تاریخ کو تم مانو اس تاریخ کو مناؤ. یہ تو بہانہ ہے کہ اس تاریخ کو ہوئی، اس تاریخ کو ہوئی. انہیں جشن نبی منانا ہی نہیں، اس لیے کہ جشن وہی منائے گا جو نبی کا چاہنے والا ہوگا. سبحان اللہ. بے شک. تو کبھی چکر مت پھنسیے گا، یہ کہیں کہ تاریخ وہ ہے تو کہہ دیجئے تم اسی تاریخ کو مناؤ. ہم تمہاری مخالفت نہیں کریں گے بلکہ وہ تمہارا ساتھ دیں گے، مناؤ. اب کچھ نہیں سوچتا تو کہتے ہیں 12 کو تو وفات ہوئی، چلو پیدا بھی ہوئے، مگر پیدائش پہلے ہوئی وفات بعد میں. تو پیدائش ختم ہو گئی، وفات ہو گئی، تو وفات کا غم کیوں نہیں مناتے؟ جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے اس کی موت کی تاریخ کو اس کا دل روتا ہے، اس کی روح بے چین ہوتی ہے، وہ رنج و غم میں ڈوب جاتا ہے، اداسی میں غرق ہو جاتا ہے. نبی 12 کو وفات نبی نے پائی تو تم 12 کو غم کیوں نہیں مناتے، خوشی کیوں مناتے ہو؟ کبھی ان کے چکر میں گھبرا مت جانا، بلکہ جب وہ یہ بات کہیں تو سینہ تان کر کہو ہاں یہ سچ ہے کہ جس تاریخ کو کسی اپنے اور کسی پیارے کی وفات ہو اس تاریخ کو آدمی غم میں ڈوب جاتا ہے، غم مناتا ہے. مگر سنو، غم اس کی وفات کا منایا جاتا ہے جو وفات کے بعد مر جاتے ہیں، اور ہمارے نبی وفات سے پہلے بھی زندہ، وفات کے بعد بھی زندہ. بے شک. سبحان اللہ. بہت خوب. زندہ باد. کیوں غم منا؟ اور نبی ہی نہیں، ہمارے سارے شہید زندہ، اور زندوں کا غم نہیں منایا جاتا. شہیدوں کے لیے تو رب نے صاف فرما دیا بلا حیاؤ، بلکہ زندہ ہیں. قرآن جن کو زندہ کہہ رہا ہے اور صاف فرما دیا کہ ان کو مردہ نہ کہنا یا ان کو مردہ نہ سمجھنا، وہ تو زندہ ہیں. تو شہید بھی زندہ، صحابی بھی زندہ، ولی بھی زندہ، اور ہمارے نبی بھی زندہ، سید الانبیاء بھی زندہ. اور جو زندہ ہے اس کی وفات کا غم نہیں منایا جاتا، زندگی کا جشن منایا جاتا ہے. اور آقا تو ایسے زندہ کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ. سبحان اللہ. بے شک. زندہ نبی، اس زندہ نبی کا جشن منا رہے ہو، مناتے رہو، روکنے والے روکتے رہے، مگر اعلیٰ حضرت کی زبان میں سینہ ٹھوک کر کہہ دو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سبحان اللہ. سناتے رہیے. اور اب یہ بھی ذہن میں رکھیے، دیکھیے جلسے کیجئے، خوب کیجئے،
اب ابھی تک 8 سے کرتے تھے، آگے چاند رات سے کیجئے، 25 تک کرتے تھے، آخری شب تک کیجئے، مگر کوشش کیجئے ان جلسوں کے ذریعے آپ کی نسلوں کو دین ملے اور سرکار کی مقدس زندگی ملے۔ سبحان اللہ۔ کچھ معلومات ہے خدا کے لیے، دین کے متعلق جو حالات ہیں ان کو سمجھیے، اور جس ذریعے سے بھی ہو سکے اپنے بچوں تک دین اور دین لانے والے نبی کی مقدس زندگی پہنچانے کی کوشش کیجیے، اور خود دین کے رنگ میں رنگ جائیے۔ دشمنوں کی شرارتوں کا جواب صرف ایک ہے، وہ جتنا دین کو مٹانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو اتنا ہی دیندار بنا دیجیے، بے شک۔ دین دیجیے۔ کل قیامت میں آپ سے پوچھا جائے گا اپنے بچوں کو کیا دے کر آئے، تو یہ کہو کہ یا اللہ مکان بنا کر دے کر آیا تھا، اتنی بڑی فیکٹری بنا کر دے دی، اتنی زمین دے دی۔ اگر یہی حوالہ دیا تو پھر خیر نہیں ہوگی۔ وہاں اس شان سے دنیا سے جاؤ، جب سوال کیا جائے اپنے بچوں کو کیا دے کر آئے تو کہہ سکو پروردگار تو نے جتنی طاقت دی تھی اس طاقت کے حساب سے میں نے اپنے بچوں کو قرآن دیا، میں نے ان کو نماز دی، میں نے ان کو روزے کا طریقہ دیا، اور میں نے تیرے محبوب کی سچی محبت سکھائی۔ بس اس طرح اپنے بچوں کو تربیت دو، اور سرکار جو پیغام لائے اس پیغام پر خود بھی عمل کرو اور اپنے بچوں سے بھی عمل کرواؤ۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو سرکار کے لائے ہوئے دین پر سچے دل سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ بیٹھے رہیں، تمام لوگ بیٹھے رہیں، احمد بھائی پڑھیں گے۔